بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والی ہر مشکل کو، پریشانی کو، مصیبت کو اپنی رحمت سے، کرم سے، اپنی عطا سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ کو محفوظ فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک بدو دعا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا من لا تراہ العیون، وہ ذات آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ ظنون، اور وہم و گمان اس کو پا نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ولا تغیرہ الحوادث، اور زمانہ کے نئے پیش آنے والے واقعات اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، ولا یخشی الدوائر، اور گردش زمانہ کا اسے کوئی خوف نہیں، یعلم مثاقیل الجبال، وہ پہاڑوں کے اوزان کو جانتا ہے، ومکائیل البحار، اور سمندروں کے پانی کی مقدار سے بھی واقف ہے، وعدد قطر الامطار، اور وہ بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور اللہ رب العزت ان چیزوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں جن کو دن کی روشنی منور کر دیتی ہے، واشرق علیہ النہار، اور وہ چیزیں بھی جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، وہ چیزیں بھی جن کو دن کی روشنی منور کر دیتی ہے، ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا، اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جن کے لیے نہ کوئی زمین کسی دوسری زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے، اور نہ کوئی آسمان کسی دوسرے آسمان کو اس سے چھپا سکتا ہے، ولا بحر ما فی قعرہ، اور نہ کوئی سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی گہرائی میں ہے، ولا جبل ما فی وعرہ، اور نہ کوئی پہاڑ اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ اللہ رب العزت قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، حقیقی مالک ہیں، حقیقی خالق ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی پریشانیوں کو دور کرنے، سکون دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات، راحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سکون کا فیصلہ فرما دیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بے سکون پریشان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر عزت کا فیصلہ فرما دے تو ساری دنیا کے انسان مل کر ذلیل نہیں کر سکتے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں ایک دن آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، یوماً ایک دن، فقال، تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھلاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اللہ رب العزت سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی اللہ رب العزت سے مانگ۔ وَاعْلَمْ، اور اس بات کا یقین رکھ، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر تو اس بات کا یقین رکھ کہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے ذرہ برابر بھی نفع پہنچا سکیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك، اس چیز کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ دی، اس سے زیادہ ایک ذرہ برابر بھی تم اس کو نفع ساری امت
تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ سارے کے سارے اس بات پر جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ تجھے ذرا برابر بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تجھے ہرگز نقصان نہ پہنچا پائیں گے مگر اتنا ہی جتنا نقصان اللہ تعالی نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، تقدیر کی قلمیں اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں نے کچھ کر دیا، اللہ رب العزت نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نفع کا فیصلہ فرما لے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان کا فیصلہ فرما لیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا، ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اور وہ محبت کرنے والی اور ہم سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات نے ہمیں ذرا سی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کیا کہ ہم اپنے کریم پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بجائے اللہ رب العزت سے مانگنے کے وظیفے شروع کر دیے، ہم نے بجائے اللہ رب العزت سے صلح کرنے کے اور اللہ پاک سے صلح کر کے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ پاک کو راضی کرنے کے، ہم نے لوگوں سے استخارے کروانے شروع کر دیے۔ میری ایک گزشتہ ویڈیو میں نے مکمل تفصیل سے سمجھایا کہ وظیفے کیوں ضروری نہیں ہیں اور کیوں وظیفوں کے بغیر بھی مسئلے حل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف وظیفے کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کی انہیں کوئی فکر نہیں، صبح سے لے کے شام تک ان کی وظیفے کرتے گزر جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے تعلق کا ایک ذرہ بھی ان کو نہیں ملتا کہ جس وجہ سے ان کو اس پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے، وہ گناہ چھوڑنے کو وہ تیار نہیں، اللہ رب العزت کی وہ نافرمانی چھوڑنے کو وہ تیار نہیں، اور وظیفے پہ وظیفے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی کمنٹ کر رہا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا نام لینے سے تم منع کر رہے ہو۔ میں کب اللہ کا نام لینے سے منع کر رہا ہوں؟ میں تو صرف اس چیز سے منع کر رہا ہوں کہ اگر تم نے نماز چھوڑنی ہے اور رزق کے لیے وظیفے کرنے ہیں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ رزق کی تنگی نماز چھوڑنے سے آتی ہے، اگر تو نماز چھوڑ کے صرف وظیفے کرنا چاہتا ہے تو پھر ساری زندگی ذلت مقدر میں ہے۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وظیفے کریں، لیکن کون سے وظیفے؟ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیے، اصل یہ وظیفہ ہے، گناہوں کو چھوڑنا اصل وظیفہ ہے، پھر اللہ سے مانگیں۔ اب ہمارے وظائف کا اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر وظیفے بتا کے میں تھک گیا، اور بالآخر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اصل حل ڈھونڈا جائے، اور اصل حل جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو اللہ کی عظمت اور بڑائی آپ نے سنی ہے نا، یہ اصل حل ہے، یہ اصل وظیفہ ہے جو روزانہ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنتا رہے گا، ایک وقت آئے گا اس کا یقین اس لیول پر پہنچے گا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور فرشتے اس کی مدد کے لیے اللہ رب العزت براہ راست اس کی مدد فرمائیں گے، اور اس کے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اگر اس راہ پر نہ آئے، اللہ رب العزت سے تعلق نہ جوڑا، اپنا یقین نہ بنایا، تو پھر ساری زندگی وظیفے کر کے قبروں میں چلے جانے والے بھی میرے سامنے ہیں۔ 5 سال میں کتنے ایسی مائیں بہنیں ہیں جو شوہر کے لیے وظیفے کرتے کرتے ایک دن میسج آ گیا امی جان فوت ہو گئیں، اور شوہر وہیں کا وہیں ہے، وہ ٹھیک کوئی نہیں ہوا، یہ قبر میں پہنچ گئی۔ اب قبر میں کیا حال ہے؟ صرف وظیفے کرتے کرتے موت آ گئی، اپنی آخرت کی کیا تیاری کی؟ دنیا کے ایک مسئلے کے پیچھے ساری زندگی وظیفے کرتے کرتے مر گئے، اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے مسئلوں کی تیاری کوئی نہیں۔ گزارش یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور جو چاہو مانگ لو۔ اب مانگ لیجئے نا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین ہوگا تو جو چاہو مانگ لو ملے گا، لیکن یقین آئے گا کیسے؟ پیناڈول سے فوری بخار کا آرام آتا ہے، سورہ فاتحہ سے نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے پیناڈول کو اتنا سنا یقین بن گیا، اللہ سے ہونے کو نہ سنا نہ بولا، یقین کیسے بنے گا؟ اب ہماری ویڈیوز میں یقین بولا بھی جائے گا، یہ یقین سنا بھی جائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ وہ اعمال اختیار کریں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کیے اور بتلائے، ان اعمال سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو اور کن سے ہوگا؟ بس وظیفہ ہو گیا، درود پاک پڑھیے، اس کے بعد اپنے مسئلہ کے لیے دعا کیجیے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھیے، اور ہمیں بتائیے آپ کا مسئلہ
اسی عمل سے حل ہوا یا نہیں؟ الحمدللہ پازیٹیو رپلائز ہیں، لوگوں کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی بیماریاں سورہ فاتحہ پڑھنے سے حل ہونے لگ گئی ہیں الحمدللہ۔ یقینوں کو بدلیے، لونگ کے دانوں پر اور سکوں پہ دم کرنے سے پیسے نہیں بڑھتے، اور اس طرح کے وظیفے ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ وظیفے دنیا کے کسی مقصد کے لیے کرنے سے کوئی اجر بھی نہیں ملتا، اس لیے خدا را گزارش ہے آ جائیے اب اس راستے کی طرف جس طرف اللہ بلا رہے ہیں۔ 100% اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑ دیجئے، نہیں چھوٹتی تو میری ویڈیو سن لیجئے، گناہ بھی چھوٹیں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی چھوٹے گی، مسئلے بھی حل ہوں گے۔ چینج یور لائف کورس میں یہی تو تھا، میں عرض کرتا ہوں چینج یور لائف کورس کریں، کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کریں یا روزانہ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیو سنیں، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ چینج یور لائف کورس سے آپ جیسے باقاعدہ ایڈمٹ ہوتے ہیں ویسے ہے، واٹس ایپ پر مستقل آپ نگرانی میں ہوتے ہیں تو جلدی مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن مسئلہ حل ضرور ہوگا، اسی راستے سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔